نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وانكحوا اور نکاح کر کے دو الایام تنہا کو مجرد کو بغیر بیوی والے مرد یا بغیر شوہر والی عورت کو منکم تم میں سے. اگر کسی لڑکی کی طلاق ہو گئی ہے تو عموماً اس کی بھی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا، اس کی بھی مدد اور ہمدردی کوئی نہیں کرتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر طرح طرح کے اخلاقی جرائم اور بدکاری اور بے راہ روی پھیلتی ہے. کیونکہ بعض عورتیں ایسے حالات میں اگر ان کے پاس کمائی کا بھی ذریعہ کوئی نہ ہو تو پھر اپنے آپ ہی کو کمائی کا ذریعہ بھی بنا لیتی. پچھلے دنوں ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت ایمرجنسی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھیے. انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، ماں باپ میرا بوجھ نہیں اٹھاتے اور کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، میرے بچے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے لیے کیسے ارن کروں. تو میں نے کوشش کی کہ کچھ کام کاروبار کروں. اس کے لیے میں نے اخبار میں ایک اشتہار پڑھا کہ کوئی صاحب ہے وہ قرضے دیتے ہیں ایسے مجبور لوگوں کو. تو میں وہ اشتہار پڑھ کر وہاں پر گئی تو انہوں نے پہلے تو صاف بات نہیں بتائی، لیکن الٹیمیٹلی مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیے بی بی اس طرح تو کام نہیں ہوتے، کچھ لو کچھ دو کے طریقے پر ہی ہوگا. یعنی ایسے آج آپ کو قرضہ کون دے گا، لیکن کچھ بات آپ ہماری مانیں تو ہم آپ کے لیے قرضے کا اہتمام کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا کیا ان کا مطالبہ تھا کہ کسی مرد کے ساتھ نائٹ سپینڈ کرو اور اس کے عوض ہم تمہیں اتنا قرضہ دیں گے، اس سے تم اپنا کاروبار چلا لینا. یعنی یہ واقعہ میرے اپنے کانوں کا سنا اور اس خاتون کے بیان کے مطابق ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ خاتون اپنی بات میں کتنی سچی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں پھر مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں اب کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں بہت مجبوری کے حالات میں ہوں، بہت پریشان ہوں، کیا مجبوری کی وجہ سے میرے لیے ایسا کرنے کی کوئی گنجائش ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے درجے پر تو یہ ہے کہ عام طور پر جب لڑکی اور لڑکے میں نباہ نہیں ہوتا تو خاندان اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. بار بار لڑکی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ خواہ تمہیں مارا جائے، پیٹا جائے، کچھ ہو، تم وہی لوٹ جاؤ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر باوجود کوشش کے نباہ نہیں ہوتا اور طلاق دے دی جاتی ہے تو بہن بھائی یا ماں باپ قبول نہیں کرتے، یا اگر قبول کرتے ہیں تو بعض اوقات زندگی بھر تانے دیتے رہتے. اگر عورت ساتھ بچے بھی لے آئے تو بھی زندگی اور زیادہ دوبر ہو جاتی. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک حکم پر عمل نہ کر کے بگاڑ کتنا دور تک جاتا ہے. اب بچوں کی ماں اگر ایسے طریقے سے مال کمانا شروع کر دے تو ان بچوں کی اخلاقی تربیت کا کیا ہوگا. تو ایک عورت کے لیے بہترین پروٹیکشن کیا ہے؟ اسے چاہیے کہ شادی شدہ زندگی بسر کرے، اسی طرح کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو اور اس کو شوہر کی یا مرد کی ایک قانونی حفاظت حاصل ہو اور معاشرے میں ایسا فساد نہ پھیلے. اسی طرح اگر کسی مرد کا نکاح نہیں ہوا اور اس کے اندر اس کی خواہش بھی ہے اور حلال طریقے سے نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ ایک اکیلا مرد اگر کہیں رشتہ بھی لینے کو جاتا ہے تو عموماً کوئی اسے دینے کو تیار نہیں ہوتا کہ ضرور تم میں کوئی خرابی ہوگی اسی لیے تمہارے خاندان سے کوئی ساتھ نہیں. اور خاص طور پر ایسے مردوں کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں جب ان کے پاس بہت مال نہ ہو یا ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی ان کے اندر اٹریکشن نہ ہو. تو اب جس کو حلال طریقے سے زندگی بسر کرنے کا موقع نہ ملے اور خدا کا خوف بھی نہ ہو، دین کی تعلیم بھی نہ ہو، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ نتائج کیا ہوں گے، کتنی عزتوں کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں کچھ ہندوانہ کلچر سے، کچھ ذہنی آزادی کی وجہ سے حرام کے مواقع تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کے اس حکم پر عمل، اس میں کوتاہی بھی ہو رہی ہے اور اس میں غفلت بھی برتی جا رہی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے مفاسد پھیل رہے ہیں. اور پھر ابتدا میں کیا فرمایا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا. ان احکامات کو معمولی نہ سمجھو، انہیں ہنسی مذاق میں مت ٹال دو، بلکہ کیا کرو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ،
اگر زنا کی روک تھام کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے غض بصر اور حفظ فروج کا طریقہ ہے، اور حفظ فروج کے طریقے کے لیے پھر نکاح ہے. یعنی ساری صورت ایک دوسرے سے لنکڈ ہے، اگرچہ موضوعات فرق ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ منسلک اور متعلق ہے. اسی طرح مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عکاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں. پھر پوچھا کوئی شرعی لونڈی ہے؟ کہا نہیں. پھر آپ نے دریافت کیا کیا تم صاحب وسعت ہو یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسعت ہوں، یعنی مال ہے. آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ آپ کی مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لیے ضروری نفقے کا انتظام کر سکتے ہو؟ جس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا. اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو. اور آپ نے فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے اور تم میں بدترین وہ آدمی ہے جو بے نکاح ہو. یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک اس میں بدترین میں آ جاتا ہے، جس کے پاس اسباب ہوں، جو کرنے کی وسعت رکھتا ہو اور پھر جان بوجھ کے نہ کرے، اور دوسری طرف یہ کہ اس کے اندر ایسی بری عادات بھی ہوں کہ جس سے معاشرے میں شر پھیلنے کا اندیشہ ہو. کیونکہ نکاح کے بارے میں مختلف حالات میں مختلف حکم ہے. کچھ لوگوں کے لیے نکاح فرض کے درجے میں ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہوں کہ جن کے پاس وسعت بھی ہو اور انہیں ضرورت بھی ہو، اور پھر وہ جان بوجھ کے ایسا نہ کریں. عام حالات میں نکاح سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اگر ایک شخص جس کے پاس وسعت ہے لیکن اس سے کسی شر کا اندیشہ نہیں، پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ شادی شدہ زندگی اختیار کرے بنسبت اس کے کہ بغیر شادی کے زندگی بسر کرے. پھر بعض حالات میں نکاح کرنا منع بھی ہے، اور وہ کون سی صورت ہے؟ مثلاً مرد کسی ایسی بیماری کا شکار ہو یا عورت کسی ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس سے دوسرے فریق کو بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہو. اب مثلا خدا نخواستہ کوئی ایڈز کا مریض ہے تو اب اس کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈالے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی کچھ ایسی عادات سے مجبور ہے، مثلا یہ کہ اس کی طبیعت میں بہت ظلم ہے کہ وہ بیوی پہ ظلم ڈھائے گا یا اس کو ستائے گا، یا کوئی اور ایسی بری عادت ہے جس کی وجہ سے عورت کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، تو ایسی صورت میں بھی پھر نکاح نہیں کرنا چاہیے. صرف ایکسیپشنل کیس کہاں ہے، یعنی کن حالات میں کوئی گناہ نہیں اور کوئی حرج نہیں؟ اس میں خاص طور پر ایسے حالات کہ جس میں ایک انسان اپنے اندر کوئی اس قسم کا شر نہ پاتا ہو اور زندگی میں وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہو کہ جس میں وہ سمجھتا ہو کہ شادی کر کے شاید وہ ایسا کام نہ کر پائے، اور شادی کے بغیر اس کی عزت و عصمت کو خود بھی خطرہ نہ ہو اور وہ کسی دوسرے کے لیے بھی خطرے کا سبب نہ ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلامی میں بعض لوگ نکاح کے بغیر بھی رہے اور انہوں نے خود ترجیح دی نکاح نہ کرنے کو. مثلا ایک کتاب ہے پوری العلماء العزاب کے نام سے، کہ وہ علماء جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور جنہوں نے بغیر نکاح کے رہنے کو ترجیح دی نکاح پر. کس وجہ سے؟ کہ وہ علم کی خدمت کر سکیں، اور اس میں امام بخاری کی مثال دی جاتی ہے، اسی طرح خطیب بغدادی ہے، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں. یہ پوری ایک کتاب ہے. تو وہ لوگ کہ جو اپنے کسی ایسے کام میں اتنے زیادہ مشغول ہوں کہ ان کے پاس موقع ہی نہ ہو نکاح کا، یا موقع پیش ہی نہ آئے، یا حالات ہی موافق نہ ہو، یا کام متاثر ہونے کا خطرہ ہو، یا یہ کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہ ہو، تو اس صورت میں گناہ نہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری 16 سال کی عمر میں نکلے تھے اپنے گھر سے، اور اگلے پورے 16 سال مسلسل سفر کی حالت میں رہے. اب وہ خود تو تکلیف میں سفر کر سکتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، کیونکہ انہیں علم اکٹھا کرنا تھا. اب اگر وہ اس صورت میں شادی کر لیتے تو بیوی ہی نہیں، بیوی کے ساتھ پھر آگے بچے، ان سب کو کہاں کہاں گھماتے، تو ایک مشکل صورتحال سامنے آتی. پھر جو ہی انہوں نے کتاب مکمل کی اس کے بعد وطن واپس بھی لوٹے. ابھی انہوں نے اس کتاب کو پڑھانا شروع کیا کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسباب ہی میسر نہیں آتے، تو یہ ایک ایکسیپشنل صورت بھی ہے. تو ایسے لوگوں کو بری نگاہ سے دیکھنا یا ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی سمجھنا درست نہیں. یہاں شیطان کا بھائی اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جو وسعت بھی رکھتا ہے اور
اس سے کسی ایسی چیز کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے دین ایمان کو نقصان دے، لیکن ادروائز نارمل حالات میں ایسا نہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص عبادت میں مشغول رہنا چاہتا ہے، ایسے لوگ آپ نے معاشرے میں دیکھے ہوں گے نا، ہوتے بہت ریئر ہیں، کوئی اکا دکا ایک آدھ۔ مثلا میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، بچپن سے بہت چھوٹے تھے، بہت ہی ہمارا قریبی آنا جانا تھا ان کے ساتھ، تو ان خاتون کو جنون کی حد تک عبادت کا شوق تھا۔ ان کی بہن نے، رشتہ داروں نے بہت زیادہ سمجھایا، کسی صورت نہیں مانی، اور رات رات عبادت کرنا، یعنی ان کی طبیعت اور فطرت ہی کسی بالکل اور چیز کی طرف مائل ہے، بالکل دنیا کی طرف مائل ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے نکاح نہیں کیا، کرنے ہی نہیں دیا۔ جب کوئی شادی کی بات کرنا وہ رونا دھونا شروع کر دیتی تھی۔ تو اس صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ ایسا شخص کہ جس کا رجحان ہی نہ ہو، ایسا کوئی ہزاروں میں ایک ہو سکتا ہے، عام حالات میں نہیں، جس کا رجحان ہی نہ ہو اور جس کا بالکل دل دماغ کسی اور ہی چیز کی طرف منسلک ہو، ایسی صورت میں امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر وہی کام کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اگر جبرن پکڑ کے شادی کر دی جائے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ تو شوہر کا حق ہی نہیں ادا کر سکے گی۔ تو وہ ایک شخص کو مشقت میں، مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے، جس کی شادی کر رہے ہیں اس کو بھی اور جس سے کر رہے ہیں اس کو بھی، وہ دو فریقوں کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جو ذات، برادری، رسم و رواج، جہیز اور ان چیزوں کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ بعض جگہوں پر قرآن سے شادی کر دی جاتی، یہ بھی ایک عجیب تصور ہے۔ اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور ہی نہیں۔ کسی درخت سے شادی کر دی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے کہ جائیداد تقسیم نہ ہو، یہ دنیاوی مقاصد اور دنیاوی اغراض۔ تو یہ سب باطل طریقے ہیں کسی کے ساتھ بھی ظلم کرنے کے۔ اب ایک آخری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنا بھی چاہتا ہے اور رشتہ ہی نہیں آ رہا، موقع ہی نہیں بن رہا، اس کو گناہ کا اندیشہ ہے، تو بھی اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ جا کے غلط طریقہ اختیار کرے اور کہے میری شادی چونکہ نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں، مجبوری ہے، اس لیے مجھے تو زنا ہی کے طریقے سے یا کسی اور حرام طریقے سے اپنی سیٹسفیکشن کرنی ہے، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم کچھ جوان آپ کی خدمت میں رہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، سیکھنے سکھانے کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، اور نکاح کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا، یعنی شادی کا موقع ہی نہیں تھا، غریب تھے ہم لوگ، یا یہ کہ کوئی رشتہ نہیں دینے کو تیار تھا۔ تو آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی خانہ آبادی کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہ نیچی رکھنے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے خوب چیز ہے، اور جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے، روزے اس کی شہوت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈھال کا کام دیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یحفظوا فروجہم، تو ہر حال میں ہوگا، خواہ نکاح کا موقع ہو یا نہ ہو، حرام رستہ اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایسی صورت میں پھر کثرت سے روزے رکھنا انسان کے اس مرض کا علاج ہے۔ سورۃ المؤمنون میں ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ تو اس پر کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر مثلاً کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے یا کوئی بھی ایسی جینوئن ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں ابھی کر سکتا، تو اس صورت میں کیا ماسٹربیشن کی یا اور طریقوں کی اجازت نہیں ہوگی؟ سیٹسفیکشن یعنی کسی بھی آرٹیفیشل طریقے سے یا کسی بھی غیر فطری طریقے سے وہ اپنی تسکین نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو طریقہ بتایا گیا وہ روزے رکھنے کا ہے، لیکن چونکہ روزہ ہم رکھنا نہیں چاہتے، تو حرام طریقے جو ہیں یا غلط طریقے ہیں ان سے تسلی چاہتے ہیں، تو بہرحال اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر لڑکیوں کی پہلی شادی کامیاب نہ ہو تو دوسری شادی نہیں کرتی کہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو کیا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں، کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایک ہی شوہر کے ساتھ نہیں بنتی، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، 10 سال سپریشن ہوتی، اس کے بعد دوبارہ بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ اور عموماً دیکھا گیا کہ شادی کے شروع میں
بہت سے لوگوں کو مشکل پیش آتی، کیونکہ دو مختلف گھرانوں سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دو مختلف طرح کے مزاج ہوتے ہیں، پھر دین کی کمی، تعلیم کی کمی اور بہت سے عوامل. اور پھر ہمارے ہاں لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم یا جاب کے لیے تو خوب تیار کیا جاتا ہے جو کہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے نہیں. ہم ان کو مشکل سے مشکل ایسی سٹڈیز میں ڈالتے ہیں. آج ہی کسی کی میل آئی ہوئی تھی کہ ماں باپ کیوں جبر کرتے ہیں، کیوں سختی کرتے ہیں. ہمارا کوئی ایپٹیٹیوڈ نہیں ڈاکٹر بننے کا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں. اب ایک لڑکی نہیں چاہتی ڈاکٹر بننا، لیکن ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ نہیں 5 سال یہ پڑھے اور ڈاکٹر بنے. وہ 5 سال میں کیا کیا خرابیاں کرے اس کی انہیں پرواہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں وہ تعلیم تو ہے کہ جس سے ہماری دنیا بن جائے، لیکن وہ تعلیم اور تربیت اور ٹریننگ نہیں دی جا رہی بچیوں یا بچوں کو جس سے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا سکیں. ہمارے معاشرے میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو شادی سے پہلے یہ جانتی ہو کہ شادی کے بعد اب ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں. نہ حقوق کا پتہ ہے، نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ ادا کرنے کا طریقہ پتہ ہے، نہ دوسرے خاندان یا دوسرے انسان سے نبھانے کا طریقہ پتہ ہے. یہی حال لڑکوں کا ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم ان کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن انسانی قدر کس طرح کرنی ہے، انسان کے ساتھ نبھا کس طرح کرنا ہے، وہ نہیں ہم ان کو بتاتے. اور شادی کو ہم نے ایک ایسا تصور دے دیا ہے کہ جیسے کہ بہت کوئی خوابوں کی دنیا ہے اور ایک بڑی ہی سہانی چیز ہے، اور جس میں صرف خوشیاں ہیں اور جس میں صرف پہننا ہے اور زیب و زینت ہے اور آرائش ہے اور نمائش ہے اور دعوتیں ہیں اور تفریحات ہیں اور ہنی مون ہے اور بس ختم. اس سے آگے کیا ذمہ داری ہے، کیا فرض ہے، کیا مشکلات ہیں، کہاں کہاں پرابلم ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. نہ اس کے لیے کوئی ٹریننگ دینا چاہتے، نہ اس کے لیے ہمارے نظام تعلیم میں کوئی ایک بھی پرچہ. پاکستان سٹڈیز ہے، اسلامک سٹڈیز ہے اور پتہ نہیں کون کون سی سٹڈیز کے کمپلسری مضمون ہے، لیکن شادی شدہ زندگی جس میں ہر لڑکی لڑکے کو تقریباً داخل ہونا، اس کے لیے کوئی پرچہ نہیں ہے. پورے نظام تعلیم میں کلاس 1 سے لے کر کسی بھی ہائیسٹ ڈگری کی بات کر لیں آپ، کوئی ادارہ اس طرح نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، کچھ نہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوس پہ کیوس ہے، جھگڑے ہیں، فساد ہے، لڑائی ہے. دل کانپ کانپ اٹھتے ہیں ماں باپ کے بھی اور معاشرے کے بھی کہ آج نکاح ہوا، کل پتہ نہیں کیا خبر آتی. شادی نہیں ہوتی تو ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، ہو گئی تو اس سے زیادہ وہ قریب آ گئی لٹکتے ہوئے کہ اب دیکھیں کہ کہاں پڑتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا پھر ایسے معاشرے کا؟ کس قدر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر کے اپنے ہی لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. اور پھر شادی کرنے کے لیے جو معیار ہے ہمارے، اس میں دین تو دور کی بات بھی نہیں. اور کیا کریں بیچارے لوگ دین کو لے کر، اس لیے کہ دین ہم نے چند ریچولز کا نام رکھا ہوا ہے کہ لڑکی نے بس حجاب اوڑھ لیا ہے، یہ نمازیں پڑھنے لگ گئی تو یہ دیندار ہو گئی ہے. حالانکہ دینداری اس سے آگے کی بھی چیز ہے. اخلاق اور کردار اور محبت اور ہمدردی اور ایک دوسرے کی خیرخواہی اور سیکریفائس، اس نام کی تو چیز ہی نظر نہیں آتی. کیونکہ شادی شدہ زندگی میں جب تک قربانی نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نہ ہو، کامیابی نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں جو ایک شور ہے اور جو بات عام ہے وہ کیا ہے؟ بس عورت حقوق مانگے، اور شاید حقوق مانگنے سے اس کو سارے مل جائیں گے اور اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی. آج پڑھی لکھی اور ان پڑھ عورت سب کے ذہن میں یہ تو ضرور ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو اپنے حقوق پتہ ہونے چاہیے اور اس کے یہ اور یہ لسٹ ہے حقوق کی، یہ اس کو ملنے چاہیے. لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا وہ کیسے ملیں گے اور کس کو دینے ہیں. وہ ان کو سمجھانے والا یا ان کے دلوں کو نرم کرنے والا کوئی طریقہ موجود نہیں. تو اصلاح کیسے ہوگی، کہاں سے ہوگی، اور اس حکم پر کیسے عمل ہوگا جو سورۃ انزلناها وفرضناها میں آیا ہے. والصالحین من عبادکم وامائکم، اور صالحین صلاحیت رکھنے والے تمہارے لونڈی غلاموں میں سے. اب یہاں صالحین کا ایک معنی تو نیک کیا گیا ہے، ایمان والے کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی صلاحیت رکھنے والے، یعنی وہ جو ازدواجی زندگی کی ذمہ داریوں کو نبھا سکیں. آزاد کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے
لیکن غلام کے معاملے میں یہ شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلامی ایسی بہت سی صلاحیتوں کو انسان سے چھین لیتی ہے، اور خصوصاً نسل در نسل غلامی، کیونکہ عربوں کے ہاں غلام جو تھے وہ نسل در نسل غلام بھی تھے. تو جیسے غلامی کہتے ہیں نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو افراد کا ضمیر اور صلاحیتیں بھی ختم ہو کر رہ جاتی. اس لیے ان کے نکاح کے ساتھ صلاحیت کی شرط بھی رکھی گئی. عباد عبد کی جمع ہے اور اما امت ان کی جمع ہے. والصالحین من عبادکم و امائکم، کہ غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اخلاقی اور جسمانی اعتبار سے صلاحیت رکھنے والے ہوں ان کے نکاح بھی کرو، جو حقوق و فرائض کو سمجھتے ہوں، ادا کر سکتے ہوں. ان کا نکاح کون کرے؟ کیونکہ ان کے لیے بھی لفظ انکحو ہے، ان کے مالک کریں. ایامہ چونکہ ایم عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عورت کے لیے بھی کیا ہے کہ اولیاء نکاح کر کے دیں. اور اسی طرح غلاموں میں صرف لونڈی نہیں، مرد غلام کا بھی نکاح اس کا آقا کرے گا، وہ خود نہیں کر سکتا اپنا نکاح، اس لیے انکحو کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ان یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ فقراء ہوں گے یعنی محتاج ہوں گے، کیونکہ عموماً شادی کے رستے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ غربت، تنگ دستی، فقیری. تو فرمایا کہ اس فقیری سے مت ڈرو. اگر یہ فقراء بھی ہوں گے تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یعنی اس بات کے بہت چانسز ہیں کہ نکاح کے بعد اللہ ان کی تنگ دستی کو فراخی میں بدل دے. حدیث میں آتا ہے 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے. نمبر 1 نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے. نمبر 2 مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے. اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. ان کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو محتاج بھی شادی کرے گا شادی کے بعد وہ فوراً مالدار ہو جائے گا، کیونکہ آیت کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان میں اس مفہوم کے لینے کی گنجائش نظر آتی. مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ انسان عموماً ظاہری نظر سے چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. اب اتنے پیسے ہو گئے ہیں تو اتنے میں تو شادی ہو سکے گی، ولیمہ کے لیے اتنے چاہیے، فلاں کام کے لیے اتنے چاہیے، اتنے میں گھر ہوگا، اتنے میں فلاں فلاں فلاں. اور پھر بعض اوقات بیوی کی ضروریات تک نہیں رہتے، پھر اس سے آگے چلے جاتے ہیں. اچھا اگر ایک بچہ ہوا تو اس کے دودھ کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، اور اس کے ڈائپرز کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، اور اس کے اسکول کے لیے کتنے چاہیے گے. یعنی بہت دور تک چلے جاتے ہیں صرف ظاہری اسباب کو سامنے رکھ کر. تو بعض اوقات کچھ اخراجات تو حقیقی ہوتے ہیں، لیکن کچھ اخراجات تعیشات میں بھی آتے ہیں، غیر ضروری بھی ہوتے ہیں، ان کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. ظاہری اسباب کی وجہ سے یا موہوم خدشات کی وجہ سے نکاح کو ڈیلے نہ کرو. اور کچھ ہی عرصے کے بعد باہر پوسٹنگ آ گئی اور وہاں دونوں بچے وہیں پیدا ہوئے. تو اب آپ دیکھیں کہ ان یکونوا فقراء، اگر وقتی طور پہ ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ تم خرچہ پورا نہیں کر سکتے، تم نے غیبی اسباب تو نہیں دیکھے. اور بعض اوقات ہوتا ہے لیکن ہمارے خیال میں وہ تھوڑا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج بھی ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، موہوم خدشات کی وجہ سے نکاح کو مت ٹالو. اللہ اپنے فضل سے آنے والوں کے رزق کا بھی بندوبست کرے گا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ نکاح سے پہلے انسان ایک آزادی کی زندگی بسر کرتا ہے، جہاں جی چاہا خرچ کر ڈالا، کچھ اپنے پہ کر ڈالا، کچھ دوستوں پہ کر دیا. اب جب شادی ہو جاتی تو بیوی آڑے آتی، قدرتی طور پر وہاں پر بچت ہونے لگتی. پھر یہ کہ شادی سے پہلے انسان کے اندر جو احساس ذمہ داری نہیں ہوتا، وہ شادی کے بعد ذمہ داری کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ نہیں اب میری بیوی ہے، بچے ہیں، مجھے اور کام کرنا ہے، محنت سے کام کرنا ہے، یعنی جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم کام بھی کرنا ہے، ڈبل کام کرنا ہے. اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں معاشرے کے اندر
پھر اسی طرح بعض اوقات بیوی کسب معاش میں مددگار بن جاتی ہے، پھر اسی طرح بچت کا ذریعہ بنتی. بعض اوقات بیوی کے جو پیرنٹس ہیں، اگرچہ اسلام میں قانونی طور پر ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جا سکتی، لیکن اپنی بچی کی خاطر وہ بہت سی چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں. بعض اوقات وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں. کبھی مرد کے لیے آمدنی کے ایسے ایسے ذرائع کھل جاتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. اور یہ ساری چیزیں فیکٹس کی صورت میں موجود ہیں. یعنی یہ معاشرتی زندگی تو ایسی ہے نا جس میں ہر شخص کے پاس بہت سے قصے کہانیاں ہوں گے اس قسم کے. چونکہ مردوں کی عام طور پر شادی سے محروم رہنے کی وجہ غربت ہوتی ہے اور وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہتا، تو فرمایا کہ دیکھو اس معاملے میں اس چیز کو بہت بڑا ایشو نہیں بناؤ. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب تک کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ دونوں پریشان رہتے ہیں، یہ کیا کرے گا، یہ بیوی کو مصیبت میں ڈالے گا. ماں پریشان رہتی ہے کہ یہ لڑکی تو بہت ہی کھلنڈری ہے اور یہ تو کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا سکی، یہ تو سوتی رہتی ہے تو اٹھ ہی نہیں پاتی. اور اکثر دیکھا گیا ہوگا کہ شادی کے بعد لڑکیاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے کوئی ایسا الارم لگایا ہو کہ جب میرا بچہ روئے تو وہ بھی ساتھ ہی بج اٹھے اور اس کی وجہ سے میں اٹھ سکوں. بچے بذات خود ایک بہت بڑا الارم ہوتے ہیں. تو ان یکونوا فقراء، اگر شادی سے پہلے ایک فقیری کسی کیفیت ہے، سہمے سکڑے ہوئے ہیں، کوئی کانفیڈنس نہیں، کوئی چہرے پر رونق نہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد لوگوں کے اندر ایک ڈراسٹک چینج آتا ہے، ان کی پرسنالٹی بدل کے رہ جاتی ہے. بعض لڑکیاں تو میں نے دیکھا وہ اتنی خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں بعد میں، یعنی اگر ان کی موافقت ہو جائے اور بعد میں اچھے حالات میسر آئے تو ماں باپ کے گھر میں ان کے چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہوتی اور بعد میں وہ بہت ایک ذمہ دار اور بہت بااعتماد اور جسے کہتے ہیں کہ معاشرے کا ایک واقعی پروڈکٹیو اور ایک کارآمد شخص بن جاتے ہیں. پھر فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ شادی کے بعد ایک اکیلا اور 2-11 مل کے جب کام کریں گے تو بہت سی برکت ہو جائے گی. لیکن بعض حالات غربت اور فقر کے بہت جینوئن ہوتے ہیں، اس میں مثلاً ایک طرف فقر بھی ہے اور دوسری طرف بیماری بھی ہے، تیسری طرف کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ حالات بدلیں. ایسی صورت میں پھر جب انسان واقعی جینوئنلی دیکھ رہا ہو، یعنی اس میں 2 کیسز ہیں نا، ایک تو ظاہری خطرات خدشات ہیں اور ایک حقیقی مجبوری بھی ہوتی ہے، بہت ہی مفلسی ہوتی. اس صورت میں پھر انسان کیا کرے؟ وَلْيَسْتَعْفِفْ، پاک دامنی اختیار کرے. یا جب تک رشتہ نہیں ہوتا تو کیا کرے انسان؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.